السلام علیکم. حال ہی میں کچھ ویڈیوز کافی وائرل ہوئے عید میلاد النبی کے تعلق سے. لوگوں نے ان ویڈیوز کا سٹیٹس رکھا جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی اگر پوچھے کہ عید میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے تو ان سے کہہ دینا کہ ہم سنیوں کی یا ہم بریلویوں کی نصیب میں لکھا ہے, ہماری تقدیر میں لکھا ہے. تو واقعی آپ کی نصیب, آپ کی تقدیر بے حد شرف والی ہے. کیوں شرف والی ہے؟ کیونکہ اتنی بہترین نصیب, اتنا بہترین نصیب ہے آپ کا کہ اتنی بہترین تقدیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اور جو خلفائے راشدین تھے, یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, عثمان, علی ابن طالب رضی اللہ عنہم, ان سارے صحابہ اور خلفائے راشدین, ان کو بھی اتنی بہترین تقدیر اور نصیب نہیں ہوئی کہ وہ عید میلاد النبی منا سکے. اسی کے ساتھ ساتھ ائمہ اربعہ یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, ان سارے ائمہ اربعہ کو بھی اتنی بہترین تقدیر اور نصیب نہیں ہوئی, اتنی بہترین تقدیر نصیب نہیں ہوئی کہ وہ عید میلاد النبی منا سکے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, ان کو بھی اتنی بہترین تقدیر شرف نہیں ہوئی کہ وہ عید میلاد النبی منا سکے. تو کہنے کا مقصد میرے بھائی یہ ہے, کہنے کا مقصد آپ کو طنز کرنا نہیں, آپ کو اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے. تو اس بات پہ غور کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے ہم نے, وہ رد ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ دین میں ہر نئی چیز گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم میں. تو یہاں پر ہمارے بھائی کہیں گے کہ پھر مسجد میں آپ فین کیوں لگاتے ہیں, مائک کیوں لگاتے ہیں جب دین میں نئی چیز گمراہی ہے؟ تو میرے بھائی مسجد میں فین اور مائک اسی لیے لگایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. مائک میں اذان دینے سے آپ کو ثواب نہیں ملتا, اسے عبادت نہیں کہا جاتا. اگر آپ بنا مائک کے اذان دو گے تو آپ کی عبادت کم ہوگی, مائک میں اذان دو گے تو عبادت زیادہ ہوگی, ثواب زیادہ ہوگا. اس طرح سے نہیں ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کی دین میں ہر نئی چیز گمراہی ہے, اس سے مراد عبادات ہے. عبادات میں اگر آپ اضافہ کریں گے تو وہ رد ہو جائے گا, فہو رد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ عصر کی نماز میں 4 رکعت پڑھنا فرض ہے, آپ 5 نہیں پڑھ سکتے, وہ بدعت ہو جائے گی حالانکہ آپ اچھا عمل کر رہے ہیں. تو خود اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر کی جو حدیث ہے, وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ ان کے امت میں سے کچھ لوگوں کو گھسیٹ کے جو ہے فرشتے جہنم کی طرف لے جائیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں. تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں, آپ کے دین میں کتنی خرافات اور اضافات کی ہے. تو میرے بھائی حضرات, کہنے کا مقصود آپ کو طنز کرنا نہیں ہے. اس بات پہ غور و فکر کیجئے, قرآن اور حدیث کے ترجمے کو پڑھیے اور سیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کس طرح سے عمل کیا. اس پہ غور و فکر کیجئے اور اس پہ جو ہے عمل کیجئے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برتھ ڈیٹ ہے, یعنی ان کی جو میلاد کا دن لوگ مناتے ہیں, اس میں اختلاف ہے. لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے, یعنی 12 ربیع الاول, اس میں ہسٹری میں اور علماء کرام میں کوئی اختلاف نہیں. تو آپ سوچئے کہ آپ کس دن جشن منا رہے ہیں, اور جشن بھی اس دن منا رہے ہیں کس طرح سے منا رہے ہیں. حالانکہ آپ جو ہے ان علماؤں کی لفاظی سنتے ہیں جس میں آپ کو وہ مطمئن کرتے ہیں اس طرح کی لفاظی کر کے کہ کہہ دینا کہ میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہم سنیوں کی یا ہم بریلویوں کی تقدیر میں لکھا ہے, ہماری نصیب میں لکھا ہے. تو یہ صرف اور صرف جو ہے لفاظی ہے, اس کا کتاب اور سنت سے کوئی مقابلہ نہیں, اس کی کتاب اور سنت میں کوئی حیثیت اور کوئی جگہ نہیں. یہ صرف جوہلا عوام کو مطمئن کرنے کی لفاظی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ آپ اسے جائز قرار دیتے ہیں, اور کتنا بھی آپ کی عوام کو آپ اطلاع کرتے ہیں کہ آپ جو ہے جلوس جو ہے بنا شور و گل کے گھر میں میلاد النبی منائیے گا, گھر میں میلاد کی محفلیں سجائیے گا, اور اسی کے ساتھ ساتھ روڈ پہ نہ نکلیے گا. لیکن آپ کی بات کون سنتا ہے؟ آپ جا کے حالات دیکھیے باہر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پہ لوگ کیا کیا خرافات ایجاد کر رہے ہیں اس دین میں, اور اس کا جواب دہ کون ہے؟ تو لہٰذا جو لوگ میلاد النبی مناتے ہیں, آپ کو بے شک حق ہے منانے کا, لیکن ان چیزوں پہ غور و فکر کیجیے تاکہ لفاظی میں نہ پڑھیے. قرآن اور حدیث کے نصوص کو, اس کے ترجمے کو خود پڑھیے, اور آپ کے ہی عالم سے, آپ کے ہی منہج کے مسلک کے عالم سے جواب طلب کیجیے, اس پہ غور و فکر کیجیے. تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور دین سیکھیے صحابہ کی اور ائمہ اربعہ کی زندگی سے, ان کا تقدیر دیکھیے, ان کا نصیب دیکھیے, تاکہ ہمیں بھی قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب ہو, یعنی شہداء, صدیقین, صالحین, نہ کہ ان لفاظی کرنے والے علماؤں کا. اور یاد رکھیں کہ میلاد تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہودی بھی مناتے ہیں آج, لیکن ان کو وہ نصیب مبارک ہو, اور ہم کو عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی, جو ان کی سنت تھی, ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی, وہ نصیب ہمیں شرف ہو. تو امید ہے کہ جو بھی بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور وہ عید میلاد النبی مناتے ہیں, جان کر یا انجانے میں بھی, جو باتیں میں نے کی ہیں اس پہ غور و فکر کیجیے, قرآن اور حدیث میں غور و فکر کیجیے, اور اس کے بعد جو ہے جو آپ کو ٹھیک لگے اس طرح سے آپ فیصلہ لیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور بولنے سے زیادہ دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.